السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کے بچوں، آج ہم آپ لوگوں کو سبق نمبر 4 جو ہے ریڈنگ کروائیں گے۔ سبق نمبر 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے، آج سبق نمبر 4 کا جو ہے ریڈنگ ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقہ کا ہاتھی، افریقہ کے ہاتھی کے بارے میں آج ہم جو ہے جانتے ہیں اس سبق میں۔ قدسیہ زیدی نے ہندوستان کی تہذیبی زندگی کو سنوارنے میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ ان کے متعدد ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ اس سبق میں انہوں نے افریقہ کے ہاتھی کے بارے میں مفید معلومات پیش کی ہیں، بہت ساری ایسی معلومات پیش کی ہیں جو عام انسانوں کو پتہ نہیں رہتی ہیں۔ آئیے افریقہ کے ہاتھی سے ملیے، ان کے بھائی بند ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ہاتھی جو ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اس ہاتھی اور ہندوستان کے ہاتھی میں بہت فرق ہوتا ہے، یعنی افریقہ کے ہاتھی میں اور ہندوستان کے ہاتھی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان اور برما کا ہاتھی تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، مگر یہاں کا ہاتھی مختلف ہے۔ اس کا قد 12 فٹ اور کانوں کی چوڑان 5-6 فٹ تک ہوتی ہے۔ ہندوستان اور برمی ہاتھی کا قد 10 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اور کانوں کی چوڑان 3-4 فٹ ہوتی ہے۔ یعنی افریقہ کا ہاتھی کے جو قد ہوتا ہے، یعنی جو اس کی لمبائی چوڑائی جو ہوتی ہے اس کی جو 12 فٹ تک ہوتی ہے، کانوں کی جو چوڑان کیا ہوتی ہے 6 فٹ تک ہوتی ہے۔ لیکن برما اور ہندوستان کے جو ہاتھی ہوتے ہیں ان کی لمبائی کیا ہے 10 فٹ تک ہوتی ہے اور کانوں کی چوڑان جو ہے 3-4 فٹ تک رہتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہاں کے ہاتھی کے سونڑ چوڑی دار ہوتی ہیں اور سرے پر نتھنوں کے قریب 2 چھوٹی چھوٹی انگلیاں سی ہوتی ہیں۔ ہمارے دیش کے ہاتھی کی سونڑ ہموار ہوتی ہیں اور سرے پر ایک ہی انگلی سی ہوتی ہے۔ ہاتھی اس نوکدار انگلی کی مدد سے زمین پر سے سوئی تک اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی کی سونڑ بڑی کارآمد چیز ہے، یہ اس سے بہت کام لیتا ہے۔ کھانا اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے، سونڑ کا گلاس بنا کر پانی پیتا ہے اور اپنے محاوت کو سونڑ کی مدد سے پیٹھ پر بیٹھاتا ہے۔ نہاتے وقت سونڑ میں پانی بھر کر اپنے جسم پر ڈالتا ہے۔ اپنی سونڑ سے ہری ہری ٹہنیاں توڑ کر منہ تک لے جاتا ہے اور بو سونگھ کر دشمن کا پتہ دور سے لگا لیتا ہے۔ یہ اس کے سونڑ کی خاصیت ہوتی ہے ہاتھی کے سونڑ کی، کہ اس سے بہت سارے کام لیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اس سے جو ہے گلاس بنا کر پانی بھی پی لیتا ہے۔ اپنے محاوت یعنی جو ہاتھی کو چلانے والا جو ہوتا ہے اس کے سونڑ کے ذریعے سے اپنی پیٹھ پر اس کو بیٹھا بھی لیتا ہے۔ نہاتے وقت جو ہے اپنی سونڑ ہی کے ذریعے سے جو اپنے جسم پر پانی بھی ڈالتا ہے اور سونڑ ہی کے ذریعے سے سونگھ کر کے دشمن کا جو ہے پتہ بھی لگا لیتا ہے دور سے۔ ہندوستان کے ہاتھی کی طرح افریقہ کے ہاتھی کی گردن کے پاس گڑھا نہیں ہوتا، جہاں محاوت بیٹھ کر آنکھ سے ہاتھی کو سدھاتا ہے، یعنی جو ہے ہاتھی کی گردن کے پاس گڑھا ہندوستان کے ہاتھی کی طرح جو افریقہ کے ہاتھی میں وہ نہیں ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے افریقہ کے ہاتھی کو سدھا نہیں سکتے۔ ہندوستان اور برما میں سواری کے علاوہ ہاتھی سے جنگلوں میں بہت کام لیا جاتا ہے۔ یہ درختوں کے موٹے موٹے بھاری تنے ایک جگہ سے دوسری جگہ سوڑ سے اٹھا کر لے جاتا ہے، مگر افریقہ کا ہاتھی انسان کے کام کا نہیں ہے۔ افریقہ کے ہاتھیوں اور ہتھنیوں دونوں کے دانت 8-9 فٹ تک لمبے دیکھے گئے ہیں، مگر ہندوستان اور برما میں نر ہاتھی کے دانت ان سے بہت چھوٹے اور مادہ کے تو اکثر ہوتے ہی نہیں، اور اتفاق سے ہوتے بھی ہیں تو بس برائے نام۔ افریقہ کے ہاتھی کی دانت کیا ہے 8-9 فٹ تک کیا ہے لمبے ہیں، لیکن ہندوستان کے جو ہاتھی اور برما کے جو ہاتھی ہیں صرف نر کو ہی جو ہے دانت ہوتے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور مادہ کو جو ہے دانت ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ جو ہے برائے نام ہوتے ہیں، دکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو آج یہ جو ہے ریڈنگ ہے آپ لوگوں کی، پھر انشاءاللہ اسی سبق کی کل بھی ریڈنگ ہوگی۔ بھی سبق بڑا ہے، 2-3 پیج کا ہے، آپ لوگ اس کو اچھی طرح ریڈنگ کریں، پھر انشاءاللہ اگلے سبق سوال جواب الفاظ معنی بھی لکھائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔